الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وظنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. نظم کا عنوان ہے حضور رسالت مآب میں. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، نظام کون عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں.
حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ آج جو ہے 3 مئی 2017 عیسوی مطابق 9 شعبان 1438 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر، اور یہ جو کوئی خطاب آپ کا ہے وہ پیام مشیخ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام سے ہے، اور اسے آپ کے جانے پہچانے مقرر مستر مجاز صاحب مخاطب کر رہے ہیں۔ حضرات، یہاں پر طریقہ ہے کہ ہم تعارف کروا دیتے ہیں، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے جس کے تعارف کی شاید ہی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ اب تک شاید وہ یہاں کے 150-200 محفلوں کو مخاطب کر چکے ہیں، اور وہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں، بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا اردو میں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جس پر ان کو جو ہے آل انڈیا اردو اکیڈمی کی جانب سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ حضرات، یہ بات چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے اقبال کی کلام کی افادیت اور اس کے بہت ہی یعنی حالات کے لحاظ سے مطابقت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آج کے اس محفل کے خاتم پہ ہم ایک دعا بھی کریں گے، کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور یہاں پہ دعا پرسوں بھی ہوئی تھی، جناب ضیاء الدین شکیب صاحب جو بہت بڑے اسکالر ہیں اقبالیات کے خصوصاً، وہ جو ہے ایک حادثے سے ان کے سر کے پر ٹکر، سر کے زخم آنے کی وجہ سے انہیں وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا ہے، اور وہ ہم بڑی خوشی ہم سب جو ہے اس کے لیے مسرت کا اظہار کریں گے کہ اگر وہ فوراً جس قدر جلد ہو سکے صحت یاب ہو جائے۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر جو 24 کو نشست آ رہی ہے وہ 900ویں نشست ہے، یعنی یہ مہینے کی 24 کو جو نشست آ رہی ہے، تو 900ویں نشست کو ہم 26-27 سے شاید رمضان کا آغاز ہے، تو اس وجہ سے منعقد نہیں کر سکتے کہ رمضان کا سامنا ہوتا ہے، چاند رات کا ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش اس بات کی کریں گے کہ بعد رمضان کی عید کے 900ویں نشست جو ایک لینڈ مارک سنگ میل کہلاتا ہے ویسی ہوگی، اور شاید ہی دنیا میں کوئی اس پابندی سے نشستیں ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں اور ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں یہ کہہ کے۔ تو میں نے ان سے خواہش کی تھی 8-15 دن پہلے کہ ہم ملتوی کریں گے، لیکن آپ ہمیشہ نومبر میں یہاں تشریف لاتے ہیں، بجائے اس کے آپ تشریف لائیں رمضان کے فوری بعد یا رمضان کی عید میں، تاکہ ہم 900ویں نشست منعقد کریں گے۔ آپ اس کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ایڈوانس کر لے رہا ہوں اور حاضر ہوں گا حیدرآباد، اور اس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا۔ اب ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم کو ان کی صحت یابی کی خوشخبری ملے۔ تو بہرحال میں دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں، اور پھر آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری چند نشستیں رہ گئی ہیں، رمضان میں نہیں ہوتی نشستیں، 24 کے بعد سے تو کوئی نشست ہے ہی نہیں، 24 میں بھی نہیں ہے، تو نوجوانوں کو لیتے آئیے اور ایسی کوشش کیجیے کہ ہمارے ویب سائٹ سے لوگ استفادہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں اگر یہاں نہ تشریف لائیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ ہمارے اس کو فراہم کرنے والے افتخار حسین صاحب کسی جگہ بھی جائیں مگر ہمارے یہ محافل کو برابر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، سعودی عرب جائیں، کسی جگہ جائیں، تو آپ یہاں حیدرآباد میں تو دیکھیے، آپ اگر نہیں آئیں فیملی کے ساتھ بیٹھیے دیکھیے۔ میرا گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھیں، ہمارے خاص طور پر طلباء کی چھٹیوں کے پیش نظر میں آج کے مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں۔ جو پہلا حصہ ہے روایات کا، 193 روایات میں
تو ہم اب تک 129 روایات پڑھ چکے ہیں. اب 130ویں رباعی ہے جس میں ہم کہتے ہیں تراشیدم صنم بر صورت خویش. تراشیدم صنم بر صورت خویش بشکل خود خدا را نقش بستم. مرا از خود برون رفتن محال است بہر رنگے کے ہستم خود پرستم. اس میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ انسان لوگ جب اپنے یہاں کوئی صنم تراشتے ہیں تو وہ بھی اپنی شکل پر اس کی صورت بناتے ہیں. تراشیدم صنم بر صورت خویش، ہم نے صنم کو تراشا ہے لیکن اپنی ہی صورت میں تراشا ہے. بشکل خود خدا را نقش بستم، اپنی ہی شکل میں اپنے خدا کا نقش ہم نے بنایا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. ہمارا تو آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ بت پرست جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے جو بت تراشتے ہیں، جس کی پوجا بھی کرتے ہیں بڑے اہتمام سے، بڑے اس کے جلوس اور بڑی اس کی شان و شوکت ہوتی ہے، لیکن وہ جو صنم بھی تراشے جاتے ہیں تو خود اپنی ہی شکل پر تراشتے ہیں. اب اس میں تھوڑی بہت اضافے کر لیتے ہیں. تو میری صنم پرستی کی خوبی یہ ہے کہ میں اپنے لیے صنم تراشتا ہوں تو میں اپنی ہی صورت اور شکل کا تراشتا ہوں. بشکل خود خدا را نقش بستم، اپنے خدا کی جو میں نے نقش کشی کی ہے وہ بھی میں نے اپنے ہی شکل پہ کی ہے. چنانچہ اس کا حاصل یہ ہے مرا از خود برون رفتن محال است. مرا از خود برون رفتن محال است، میرا اپنے آپ سے باہر جانا محال ہے. اپنے آپ سے میں باہر جا ہی نہیں سکتا. پھر وہ کہتے ہیں بہر رنگے کہ ہستم خود پرستم. جس رنگ میں بھی، جس شکل میں بھی، جس صورت میں بھی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ہی خود پرستی کر رہا ہوں. صنم تو میں نے بنایا ہے اپنے خدا کا، لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ میں جو شکل بناتا ہوں میں اپنی ہی شکل پر بناتا ہوں. مرا از خود برون رفتن محال است، مجھے تو اپنے اندر سے باہر نکلنا تقریباً محال ہے. چنانچہ جو بھی رنگ ہو، جو بھی میری شکل ہو، وہ دراصل وہ میرے خدا کی شکل ہے. بہر رنگے کے ہستم خود پرستم. آپ دیکھیے دوسرے رباعی میں کہتے ہیں، اب اس میں مکالمہ ہے. اقبال کی شاعری کا بڑا کمال یہ ہے، کارنامہ یہ ہے کہ وہ مکالمے بہت رکھتے ہیں. یہ جو شاعری کی خاص خصوصیت ہے کہ اس میں بہت زیادہ مکالمے ہوتے ہیں. اقبال کی شاعری میں بہت، اب دیکھیے اسی رباعی میں ایک مکالمہ ہے.
کہ شبنم سے غنچہ نورستہ، یعنی ابھی ابھی کھلا ہوا غنچہ، نورستہ ابھی رستم سے رستہ ہے، ابھی ابھی کھلا ہوا غنچہ شبنم سے کہنے لگا۔ اب دیکھیے شبنم سے کیا ڈائلاگ چلتے ہیں، نگاہ ماں چمن زادہ رسا نیست، کہتا ہے کہ ہم جو چمنزاد ہیں، چمن میں پیدا ہوئے ہیں، مگر ہماری نگاہ رسا نہیں ہے، کہ کسی جو چیز دیکھتی ہے اس کی کوہ تک نہیں پہنچتی، اس کی کوہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ نگاہ ماں چمن زادہ رسا نیست، رسا نہیں۔ درن پہنا کے سب خورشید دارد، اس پہنائی میں، کائنات کی جو پہنائی ہے اس میں، جس میں سینکڑوں خورشید ہیں، یہ تو ایک خورشید ہم دیکھتے ہیں، ورنہ ایسے تو سینکڑوں خورشید ہیں، تو نئی نئی تحقیقات میں تو بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کیسے کیسے خورشید ہیں اور کتنے کتنے فاصلے پہ ہیں۔ درن پہنا، پہنائی میں، اس کی وسعت میں، جس میں کہ 100 خورشید چمکتے رہتے ہیں، تمیز پست و بالا ہست یا نیست، اس پہنائی میں کائنات، جس میں ایک سے سورج کو تو ہم دیکھتے ہیں اور انسان تلاش میں لگا ہوا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ دیکھیے آپ، تحقیق ہوتی رہتی ہے کہ زمین کی شکل، کوئی ایک زمین بھی شکل ہے اس کی، اور سورج بھی ہے تو ایک سے زائد سورج ہیں، اس پہنائی میں، اس کائنات کی وسعت میں 100 خورشید ہیں، مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں پست و بالا کی تمیز ہے بھی یا نہیں، تمیز ہست و بالا ہست یا نیست۔ اب پستی و بالائی تو یہاں ہے ہماری محدود نظر میں، یہ پست ہے وہ بلند ہے، لیکن جس میں کہ سینکڑوں خورشید چمک رہے ہوں، وہاں پہ پست و بالا کی تمیز نہیں۔ ضمیرہ رازدان آسماں گیر، اب دیکھیے زمین کو کہتا ہے یہ آسماں گیر رازداں ہے، آسماں کو اپنے محیط میں لیے ہوئے، یہ زمین رازدان آسماں گیر ہے۔ مکارا شرح رمز لامکاں گیر، کہنے کو تو مکان ہے، یہ زمین ہے، یہ تارا ہے، یہ کھلا ہے، محدود نظر آتا ہے اپنی پہنائی کے ایک خاص حصے میں، مگر اگرچہ کہ آسماں گیر ہے زمین، رازدان آسماں گیر ہے، اور جو مکان ہے یہ شرح رمز لامکاں ہے، مکان بھی جو ہے، سورج بھی ہے، سینکڑوں تارے، ہزاروں تارے بھی ہیں، مگر یہ سب جو ہے لامکاں کی رمز کے شرائط کرنے والے ہیں۔ مکارا رمز شرح لامکاں گیر، تو کہنے کو تو ایک مکان ہے، ایک مخصوص مکان میں ان کی وسعت محدود ہے، لیکن وہ ایک لامکاں کی رمز کی شرح کر رہے ہیں۔ مکارا شرح رمز لامکاں گیر، پرد ہر ذرہ سوئے منزل دوست، لیکن ہر ذرہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے، پرد
ہر ذرہ اڑ رہا ہے اپنے دوست کی منزل کی طرف، فرض ہر ذرہ سوئے منزل دوست، جو بھی ذرے کا وجود ہے وہ دوست کی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ سوئے منزل دوست، نشان راہ، ریگے رواں کی۔ تو یہ جو اڑتی ہوئی ریگے رواں نے اڑتی ہوئی ریت، ان تارے جو ہیں ایک طرح سے ریگے رواں ہیں۔ نشان راہ ریگے رواں کی، نشان راہ از ریگے رواں کی۔ یہ جو ریگے رواں ہے اس سے تھوڑا سا نشان راہ ملتا ہے تو شاید تجھے ملے۔ پھر اپنے آپ پہ نظر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضمیر کن فکاں غیر است و کس نیست۔ دیکھیے اب پھر آ گئے، کہتے ہیں کہ ضمیر کن فکاں، کن یعنی ہو جائے، فکاں یعنی ہو گیا۔ تو یہ کن فکاں کا جو ضمیر ہے وہ تجھ سے ہٹ کے کچھ نہیں، غیر است و کس نیست۔ ضمیر کن فکاں غیر است و کس نیست، یہ کن فکاں کا ہے، کن اور فکاں یعنی ہو جا، ہو جا۔ یہ ہونے اور ہو جانے کا جو ضمیر ہے اس کی جو اصل ہے تو ہی ہے، غیر است و کس نیست، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ نشان بے نشاں غیر است و کس نیست، یعنی بے نشاں کا نشان بھی غیر است و تیرے تجھ سے چھوڑ کے اور کوئی نہیں، غیر است و کس نیست۔ قدم بے باک تر نہ در رہے زیست، زندگی کی راہ میں قدم بے باک تر رکھ، قدم بے باک تر نہ در رہے زیست، بپینائے جہاں غیر است و کس نیست۔ یہ جہان کی پہنائیوں میں، وسعتوں میں یہ کون ہے سوائے تیرے اور کوئی نہیں۔ زمیں خاکے درے میں خانہ ماں، آپ کہتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی دنیا ہے تو اس میں جو ہماری زمین ہے اس کی اصل و حیثیت کیا ہے؟ تو اس کو یہ کہتا ہے کہ زمین خاکے درے میں خانہ ماں، یہ زمین جو ہے یہ ہمارا جو میخانہ ہے، خاکے درے میخانہ ماں، ہمارے میخانے کی در کی خاک ہے یہ زمین۔ فلک یک گردش پیمانہ ماں، اور فلک جو ہے وہ ہمارے پیمانے کی ایک گردش۔ زمین وہ ایک خاکے درے میخانہ ہے، ہمارے میخانے کے دروازے کی خاک ہے، اور فلک ہمارے پیمانہ کی ایک گردش۔ حدیث سوز ساز ماں دراز است، ہمارے سوز و ساز کی جو حدیث ہے، ہمارے سوز کی، ہمارے ساز کی، ہمارے تپنے کی، یہ ہر چیز کی ہماری حدیث سوز ماں دراز است، بہت طویل ہے۔ جہاں دیبا چاہے افسانہ ماں، اور یہ جہاں جو ہے زندگی جو ہے یہ ہمارے افسانے کا ایک دیباچہ ہے۔ جہاں دیبا چاہے افسانہ ماں، زمین خاکے درے میخانہ ماں، فلک یک گردش پیمانہ ماں، حدیث سوز و ساز ماں دراز است، ہمارے سوز و ساز کی حدیث جو ہے وہ بہت طویل ہے۔ جہاں دیبا چاہے افسانہ ماں، ہمارے افسانے کا دیباچہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوں وہ میں ہوں، ہم ہیں، ہم ہیں۔ اس لیے یہ جو کچھ زمین ہے اس کی ایک حیثیت ہے درے میخانے کی، اور اس کا
فلک ہے وہ ایک پیمانے کی گردش ہے. اس طرح آپ سمجھ لیجیے کہ یہ جو ہے حدیث سو سازمہ بہت طویل ہے. حدیث سو سازمہ دراز است، بہت طویل ہے. اب مختصر یہ ہے کہ جہاں ساری دنیا اور جہاں کائنات جو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے افسانے کا ایک دیباچہ ہے. یہی ہمارے ہی افسانے کا دیباچہ ہے، کچھ اور نہیں. یہ مرکزیت بتاتے ہیں لوگ انسان کو حاصل. اب آپ انسان کی زندگی پہ نظر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تاریخ میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. سکندر بھی گزرا ہے. تو کہتا ہے کہ سکندر رفت و شمشیر و علم رفت. سکندر آیا بھی اور گیا بھی، اس کے ساتھ اس کی شمشیر بھی چلی گئی، اس کا علم بھی چلا گیا، سب اس کے ساتھ چلا گیا. سکندر رفت و شمشیر و علم رفت، خراج شہر و گنجے کان و یم رفت. وہ جو خراج شہر ہے اور گنج ہے اور یعنی گنجے کان و یم بھی یعنی سمندر، شہر کا اور گنجے کان و یم یہ سب خراج اس کا سب اس کے ساتھ ختم ہو گیا. امورا از شہاں پائندہ ترداں. اب یہاں تو ایک شخص کو بات کر رہے ہیں وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب سکندر اور دارا اور سکندر اور دارا نوشتہ حافظ نے کہا تو سکندر اور دارا کے افسانے سب ہیں، لیکن وہ رہتے ہیں چلے جاتے ہیں. تھوڑے دن اپنا کچھ وجود کا احساس دلاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اممرا از شاہ پائندہ ترداں، کہ اصل امتیں ہیں، امتوں کو بادشاہوں سے کہیں زیادہ پائندہ تر سمجھ. اممرا از شاہ پائندہ ترداں، تو دراصل یہ بادشاہ ہیں. سکندر ہے، دارا ہے، دارا ہے، بہت سے بادشاہ ہیں، انگریز بادشاہ ہیں. تو ان کی کوئی آتے ہیں چلے آتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت تو امتوں کی ہے. اممرا شاہاں پائندہ ترداں، امتوں کو شاہوں سے کہیں زیادہ پائندہ تر سمجھ. نمی بینی کے ایران دجم رفت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایران باقی ہے اور جم یعنی جمشید ختم ہو گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیام ہے اور جو دوام ہے وہ امتوں کو ہے. تو کہ جمشید کا مخفف ہے. نمی بینی کے ایران مند و جم رفت، نہیں دیکھا تم نے کہ امتیں تو رہ گئیں اور جمشید صاحب روانہ ہو گئے. رودی دل سے چاکے سینہ من، بغارت بردئی گنجینہ من. متائے آرزویم با، متائے آرزویم با کے دادی، شکردی باغ میں دیری نئے من. دیکھیں ربودی دل، میرے سینے کے چاک سے تو نے میرا دل نکال کے پھینک دیا. ربودی سینہ، مربودی دل سے چاکے سینہ من، میرے دل کے چاک سے نکال کے میرا دل کو پھینک دیا. اور اس طرح آپ نے میرا جو گنجینہ تھا اس کو غارت کر دیا. بغارت بردئی گنجینہ من، متائی آرزویم با کے دادی. اب میری جو آرزو کی متاع تھی وہ کس کو دے دی؟
متائے یار زویم با کے دادی چکدی با غمیں دیری نئے من. میرا جو غم دے پرانا غم ہے اس کے ساتھ تو نے کیا کیا. دیکھیے ایک سوال ہے کہ میرے قسمت میں جو غم تھا وہ تو نے چھین لیا مجھ سے. پہلے تو چاہ کے سینہ چاہ کر کے دل کو ربوط کر دیا, دل کو غارت کر دیا, اور غارت کرنے دیکھیے پرانا جو خزانہ ہے گنجینہ ہے اس کو غارت کر دیا. متائے آرزویم با کے دادی, میری جو آرزو کی متا تھی وہ کس کو دے دی تو نے. چکدی با غمیں دیری نئے من, میرا جو دیرینہ غم تھا وہ تو نے کیا کیا. کہ پیشے من جہاں رنگ و بو رفت, زمینوں آسمانوں چار سو رفت. میرے سامنے یہ جو جہان رنگ و بو تھا وہ چلا گیا. کہ پیشے من جہان جنگ, میرے سامنے میرے سامنے جہان رنگ و بو ختم ہو گیا. تو جہان رنگو میں کیا تھا؟ زمین تھی, آسمان تھا, چار سو تھا, سب نکل گیا. تو رفتی اے دل ہنگامے ہوں, اے دل, اور تیرا جو ہنگامہ ہے کائنات کا تو گیا تو اس کے ساتھ تو سارا ہنگامہ بھی چلا گیا. تو رفتی اے دل از ہنگامے ہوں, ویاز خلت آبادے تو او رفت. یا تو چلا گیا ہے یا میرے جو خلوت آباد تھا اس سے وہ چلا گیا ہے. زمین سے پیشے من جہان رنگ و بو رفت, میرے سامنے سے جہان رنگ و بو چلا گیا. زمینوں آسمانوں چار سو رفت, سب چلا گیا. تو رفتی اے دل ہنگامے ہوں, اب دل سے مخاطب ہو کے کہہ رہیں گے اے دل کیا تو چلا گیا اس پورے ہنگامے سے کو چھوڑ کر. تو رفتی اے دل از ہنگامے ہوں, ویاز خلوت آباد تو او رفت. یا یہ جو خلوت آباد تھا اس سے وہ چلا گیا, او رفت. مراز پردہ ساز گئی نیست, مراز پردہ ساز کے پردے سے, یعنی ساز پر جو رہتا ہے اس کو وہ پردہ کہلاتا ہے. یوں تار رہتے ہیں یوں کر کے بجاتے بھی ہیں اسے, تو کہتا ہے کہ پردہ ساز سے مجھے کوئی آگہی نہیں ہے. مراز پردہ ساز آگہی نیست, ولے دانم نوائے زندگی چیست. لیکن میں اتنا یہ جانتا ہوں کہ نوائے زندگی کیا ہے. نوائے زندگی سے میں تھوڑا سا باخبر ہوں, اگرچہ پردہ ساز سے مجھے کوئی آگہی نہیں ہے. پردہ ساز کہتا ہے وہ جو رہتے ہیں دیکھیے یوں کرنے سے اس میں سے کئی آوازیں نکلتی ہیں, وہ پردہ ساز سے مجھے کوئی آگہی نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ نوائے زندگی کیا ہے, زندگی کے اصل کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اس کو میں جانتا ہوں. چنانچہ سرودم انچنا در شاخسارا, شاخساروں میں درختوں کے اندر شاخساروں میں ایک سرود کر رہا ہوں, لے میں گا رہا ہوں. گلج مرغے چمن پرست کیست. تو پھول دیکھیے وہ ڈائلاگس ہوتے ہیں, اب یہاں پہ بھی ڈائلاگس کام کر رہے ہیں. پہلا تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس پردہ ساز سے میری کوئی آگہی نہیں, لیکن میں زندگی کیا ہے اس کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. ولی دانم کہ نوائے زندگی چیست, نوائے زندگی سے میں واقف ہوں. سرودم انچنا در خشاخ سارا,
کے پردے میں جو چمن پہ پردہ ہے سارے درختوں میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں میں ان شاخساروں میں کچھ سرود کرتا ہوں، گا رہا ہوں۔ جب میں گانے لگتا ہوں گلز مرغ چمن فرصت اینکیست، تو پھول جو ہے مرغ چمن سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں جو مخوری شخص اڑلا رہے ہیں؟ تو وہ جو ہے یہ پوچھنا چاہتا ہے پھول گل از مرغ چمن سے اینکیست، یہ کون ہے بھائی؟ ایک اجنبی سی آواز آ رہی ہے۔ میں اگرچہ پردہ ساز سے مجھے آگہی نہیں ہے، لیکن میں نوائے زندگی سے تو واقف ہوں۔ نوائے زندگی سے تو واقف ہوں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اتنا نغمے میں اپنے ڈوبا ہوا ہوں کہ پھول مرغ چمن سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون صاحب ہے بھائی جو گائے جا رہے ہیں گلز مرغ چمن فرصت کے اینکیست۔ اب وہی ہیں، دیکھیے آپ، کہیں نوا آستانہ چل رہی ہے، کہیں جناب متاع آرزو کے بارے میں پوچھ رہا ہے، پھر اب یہاں وہ کہتا ہے کہ نوا مستانہ در محفل زدم من، میں محفل میں ایک نوائے مستانہ بلند کرتا ہوں۔ نوا مستانہ در محفل زدم من، محفل میں ایک بڑی نوائے مستانہ میں بلند کرتا ہوں۔ شرار زندگی بر گل زدم من، میں زندگی کا شرار مٹی پہ ڈال رہا ہوں۔ انسان جو مٹی کا پتلا ہے، تو میں اس میں شرار زندگی ڈال رہا ہوں۔ نوا مستانہ در محفل زدمن، محفل میں نوائے مستانہ میں ڈال رہا ہوں، دے رہا ہوں، اور گل مٹی میں شرار زندگی بھی ڈال رہا ہوں۔ دل از نور خرد کردم ضیاگی، تو میں نے دل کو خرد کے نور سے ضیاگیر کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ دل از نور خرد کے نور سے میں نے دل کو ضیاگیر کر دیا ہے۔ خرد را بر عیار دل زدم، لیکن خرد سے ایک کام لے رہا ہے، پھر دل سے ایک کام لے رہا ہے۔ دونوں مصروں میں خرد اور دل کو ہم آہنگ کیا ہے۔ پہلے تو خرد کے بارے میں کہتا ہے کہ خرد کے نور سے میرا دل ضیاگیر ہو گیا ہے، یعنی روشن ہو گیا ہے، اور خرد را بر عیار دل زدم، اور خرد کو دل کے عیار پر، دل کے کہنا چاہیے کہ پیمانے پر، عیار دل پر میں خرد کو، نہ خرد اور دل کا ٹکراؤ ہے۔ پہلے تو میں نے ایک نوائے مستانہ محفل میں ڈالی، اور زندگی کے شرار میں نے مٹی میں ڈال دیا، یعنی انسان جو خاک کا پتلا ہے۔ تھا تو انسان خاک کا پتلا، لیک پانی کا بلبلا دیکھا، جیسے کسی نے کہا۔ تو شرار زندگی بر گل زدم من، اور میں زندگی کا شرار مٹی میں ڈال رہا ہوں، شرار زندگی کی شرر کو۔ دل از نور خرد کردم ضیاگیر، دل کو میں نے خرد کے نور سے ضیاگیر کر دیا ہے، یعنی روشن کر دیا ہے، اس کو ضیا حاصل کر رہا ہے، ضیا میں روشنی۔ دل از نور خرد کردم ضیا، خرد را بر عیار دل زدم من، پھر خرد کو دل کے عیار پر میں نے کیا ہے، زد پہنچائی ہے۔ عجم از نغمہ ہائے من
جمع شد. اب وہ کہتا ہے کہ عجم جو ہے، ابھی عجم پورا عجم ہے، دیکھیے مخاطبی پورے عجم سے ہیں یہ. تو میرے نغموں سے عجم جو ہے جوان ہو گیا. عجم از نغمہ ہائے من جمع شد، ز سودایم متائے گراں شد. میرے سودا کی وجہ سے، میرے جنون کی وجہ سے یہ سودایم متائے گراں شد، اس کی متاع جو ہے قیمتی ہو گئی، گراں ہو گئی. ہجوم بود راہ گم کردہ در دشت. کہتا ہے کہ ایک بڑا ہجوم تھا جو راہ گم کرتا تھا دشت میں. دشت میں ایک ہجوم تھا جو راستہ بھول گیا تھا. ز آواز درایم کارواں شد. لیکن میں نے جب اپنی آواز درا، باقی درا ہے نا اقبال کا مجموعہ، تو میں نے جو آواز درا بلند کی تو وہ سب جمع ہو کر ایک کارواں کی شکل بن گئے اور میرے ساتھ چل پڑے. بکھرے ہوئے تھے، لیکن یہ جو عزم ہے، عزم میں پورا تقریباً مشرق آ گیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے نغموں کی وجہ سے یہ جوان ہو گیا، اور میرے سودائیت کی وجہ سے، میرے سودائی پن کی وجہ سے یہ اس کی متاع گراں ہو گئی. لیکن صورت یہ حال تھی یہ کہ ہجوم بود راہ گم کردہ در دشت. ایک ہجوم تھا، بھٹک رہا تھا، کوئی راہ نہیں تھی اس کے لیے، اس کے درمیان وہ بھٹک رہا تھا. ہجوم بود راہ گم کردہ در دشت. دشت میں راہ گم کرتا تھا، اس کو اپنی کوئی منزل نہیں تھی، اس کا کوئی متعین نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، اس میں راہ گم کرتا تھا. ز آواز ترایم کارواں شد. لیکن میری جو بانگ درا آئی، گونجی، میری آواز درایم، میری آواز، یہ آواز درایم، تو اس کی میں ایک شکل بن گئی کارواں کی، اور وہ ایک منزل کی طرف چل پڑا. عجم از نغمام آتش بجانست. پھر وہی اپنی میرے نغموں کی وجہ سے عجم جو ہے آتش بجان ہو گیا ہے. مردہ تھا لیکن میرے نغموں کی وجہ سے آتش بجاں ہو گیا. یعنی آگ کی گویا کہ اس میں سے ایک گرمی پیدا ہوئی. سزائے من درائے کاروان است. میری جو صدا تھی، صدا ہے، وہ کاروان کی درا ہے، یعنی آواز ہے. ادیرا تیز تر خانم چو عرفی. اب دیکھیے صاحب، عرفی کو خراج پیش کر رہا ہے کہ حدیرہ تیز تر خانم، میں عرفی کی طرح خودی کو تیز تر گا رہا. خودی وہ نغمہ ہوتا ہے جو کارواں چلتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ وہ لوگ جو آواز بلند کرتے ہیں تو اس کو خودی کہتے ہیں. خدیرہ تیز تر خانم چو عرفی. عرفی کی طرح میں خودی کو تیز تر گا رہا ہوں. تو خودی کا واقف ہونا چاہیے کہ خودی کی ہے، اس کی شاعری عرفی کی بہت تیز اور بہت زندہ شاعری ہے. تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ خدیرہ تیز تر خانم چو عرفی. عرفی کی طرح میں خودی تیز تر گا رہا ہوں کہ راہ خوابیدہ محو گران است. کہ راہ خوابیدہ ہے، راستہ سو رہا ہے، راستے میں جو لوگ چل رہے ہیں وہ سو رہے ہیں. کہ راہ خوابید ہو،
محمل گراں است اور محمل گراں ہے. دم ہے میں 15 منٹ میں بھی نہیں ہے ہو چکے. یہیں سے ہم ختم کرتے ہیں. چنانچہ عرفی کا شعر ہے نوارا تلخ تزمی زن جزاق کمیابی جزاق نغمہ کمیابی علیزہ تیز ترخانچ محمل را گراں بھی. اس شعر سے استفادہ کیا ہے بعد میں کریں گے. نہیں ارے بڑے مشہور شاعر تھے عرفی. عرفی بہت مشہور شاعر تھے. فارسی کے. ہاں اور اقبال کے کلام کا 60% حصہ فارسی ہے اور وہ کلام چونکہ ایسے ممالک جو فارسی میں عام جو بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں وہاں پر بھی حتیٰ کہ ایک ملک کا تو ترانہ ہے خواب گراں خواب گراں خواب گراں تو وہ جو ہے کسی ازبکستان یا کسی جگہ کا ترانہ ہے. بہرحال ہاں خواب گراں خیر. تو اب میں ایک اور اہم اعلان کر رہا ہوں. اس اتوار کو ایک پبلک گارڈن واکر اسوسیشن کا لیکچر 7 بجے مقرر ہے اندرا پریا درشنی ہال میں اور اس سے مخاطب کر رہے ہیں اعلیٰ کوالیفیکیشنز کے ایک ڈاکٹر موہن گپتا اور انہوں نے بہت ہی اہم عنوان دیا ہے. یعنی فرسٹ ایڈ کے بارے میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنے کی بھی اہمیت ہے آپ کو تو معلوم ہے. نہیں کرنا چاہیے جو کہیں گے وہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مرگی کی بیماری سے کوئی سڑک پہ گر جائے تو فوراً اسے جوتا سنگاتے ہیں حالانکہ وہ ڈاکٹر سختی سے اس کو منع کرتے ہیں. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو نہیں کرنے کی ہیں. مہربانی کر کے اپنے کچھ وقت نکالیے. ایک مہینے میں 720 گھنٹے ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ ایسی محفل میں گزاریے جو آپ کے صحت کے بارے میں مشورے دیں گے. اس سے ہٹ کے اب یہ نئے پرچے آ گئے ہیں اعلامیے. یہ اعلامیے لیتے جائیں اور ہمارا جو اب یہ تو اس اعلامیے کا آخری اعلامیے کی نشست ہے. اب پھر ہماری نشستیں شروع ہوں گی ہفتے سے. لہذا وہ نشستوں وہ جو اعلامیے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیے, مساجد میں لگائیے اور اپنے اپنے آنکھوں میں اس کی تشہیر کیجیے. جزاک اللہ. دعا فرمائیے. دعا ہوگی ہمارے. آپ کو ایک خاص بات بتا دوں کہ ہمارے مستر مجاز صاحب ایسی شخصیت ہے حیدرآباد کی جن سے شاید روزانہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں آپ کو لندن سے شکیب صاحب سے گفتگو ہوا کرتی تھی. اور جب بھی ہم کچھ پوچھنا چاہیں تو پہلے مستر مجاز کو ملاتے تھے کیونکہ وہ فارن کنٹری کا ٹیلی فون ہے, کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا, کبھی وہ اویلیبل رہتے نہیں رہتے. پر آپ سے ہم کو بہت انفارمیشن تو یہ دونوں میں اس قدر زیادہ خلوص ہے کہ وہ بغیر ایک دوسرے سے بات کیے کہ نہیں رہ سکتے. گھر میں ہی ان کا پیر پھسل پڑا ان کے مطبخ میں اور وہ گر پڑے. تو پیر پھسلنے سے سر جا کر چھوٹا سا ہے وہ مطبخ تو دیوار سے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئے. تو 4 دن تک وہ بے ہوش رہے. 24 گھنٹے ڈاکٹرز وہاں دیکھ بھال کر رہے ہیں.
یہ بڑی خاص بات ہے. ان کا وہاں رہنا بھی ایک دین ہے خدا کی. تو وہ چوتھے دن انہوں نے آنکھ کھولی، ہوش میں آئے ایک لحاظ سے. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کی تکلیف بڑھ گئی. بے ہوشی تھی تو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. جب ہوش میں آئے تو ان کو بہت تکلیف ہونے لگی. یہاں پچھلے حصے میں مار لگی تھی. تو ڈاکٹروں نے پھر ان کو بے ہوشی کیا، کہنے لگے کہ نیند کی دوا دے دی. تو پھر وہ اب وہ نیند کی کیفیت میں ہیں، جب دوا کم ہوتی ہے تو پھر وہ دے دیتے ہیں. تو وہ تکلیف میں ہیں بیچارے. وہ ان کے بچے سے بات ہوتی ہے تو بولتا ہے. تو اب اس کا ان کا وہ ایم آر آئی کہتے ہیں نا، ایم آر آئی کرنا چاہتے ہیں. ہاں، برین کا ایم آر آئی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، تاکہ معلوم ہو کہ برین نے کہاں صدمہ پہنچا ہے، کیا تکلیف ہوئی ہے. وہ اللہ شہادت دعا فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب زدني علما وارزقني فهما وأنت خير الرازقين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.